الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فمن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه فإنما نحن به وله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. یہ قرآن تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. مبینات من الہدی والفرقان،
اور اس میں روشن دلائل ہیں، واضح دلیلیں ہیں، ہدایت کی اور فرقان کی، حق اور باطل میں فرق کر دینے والی واضح دلیلیں۔ بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ لازماً روزے رکھے، اور اگر کوئی مریض ہو یا پھر سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہتا، اور تاکہ تم گنتی بھی پوری کرو اور اللہ کی کبریائی بیان کرو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے، تمہارے لیے ہدایت کا سامان کیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر کرو۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ سارے مہینوں میں اس کی شان نرالی ہے، خاص رونقیں ہیں، خاص رحمتیں ہیں اللہ کی۔ ہر شخص اس کو ظاہری اور باطنی طور پر محسوس کرتا ہے، اور اللہ کی توفیق کے مطابق اس سے استفادہ کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ پھر علماء کرام پورا مہینہ ان موضوعات پر گفتگو بھی کرتے ہیں۔ روزہ کتنا اہم ہے، روزہ رکھنے سے کیا ملتا ہے، راتوں کو قیام کرنا کتنا اہم ہے، قیام کرنے سے کیا ملتا ہے، گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور احتساب کے تصور کے ساتھ اللہ سے اجر لینے کے لیے، تو اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ جس نے اسی نیت سے، اسی تصور کے ساتھ، اسی عقیدے کے ساتھ راتوں کو قیام کیا، اس کے بھی گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو گئے۔ بلکہ فرمایا من قام لیلۃ القدر، جو باقی سارا مہینہ قیام نہیں بھی کر سکا، صرف لیلۃ القدر جو آخری طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے لیلۃ القدر کو قیام کر لیا، لیکن تڑپ اس کی وہی ہے ایمانا و احتسابا، اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اور نیت یہ ہے کہ اللہ تو میرے گناہ معاف کر دے، میری نیکیاں بڑھا دے۔ اس نیت کے ساتھ، اس عقیدت کے ساتھ کھڑا ہے، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، ایک رات میں قیام کرنے سے بھی اس کے گزشتہ زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر افطاری کرانے کا الگ اجر ہے، سحری کرانے کا الگ اجر ہے، قرآن پڑھنے کا الگ اجر ہے، لوگوں کو صدقہ خیرات کرنا، سخاوت کرنا، اس کا الگ اجر ہے۔ کیا کہنے اس اجر کے کہ پورا مہینہ ایک خاص قسم کا نیکیوں کا موسم بہار ہے، جس کو ہمارے پیرائے میں نیکیوں کا موسم بہار ہی کہا جاتا ہے کہ ایسی ہر طرف بہار لگی ہوئی ہے، سبحان اللہ، خاص قسم کی رونق۔ اللہ فرماتا ہے کہ رمضان کا تعارف تمہیں ہے کہ رمضان کیا مہینہ؟ رمضان کا تعارف یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس پورے مہینے کی برکتیں، اس کی رحمتیں، اس کے اندر جو کچھ تمہیں مل رہا ہے اور جو بہار لگی ہے اور جو ہر سال لگتی ہے، فرمایا اس مہینے کی اصل شان یہ ہے اور اس مہینے کا اصل تعارف یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ کا کلام قرآن مجید نازل کیا۔ گویا کہ ساری کی ساری جو رونقیں ہیں وہ اللہ کے قرآن کے نزول کی وجہ سے، قرآن نازل ہوا تو پھر اس مہینے کے اندر، اور ویسے بھی اس مہینے کا تعلق بھی قرآن کے نزول کے ساتھ ہے اور روزے کا تعلق بھی قرآن کے نزول کے ساتھ ہے۔
اللہ۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ صرف قرآن نہیں بلکہ جتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ساری کی ساری رمضان میں نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ گویا اس مہینے کی کوئی خاص بات ہے، اور قرآن کے نزول کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ 23 برس میں نازل ہوا ہے، ایک دن میں نازل نہیں ہوا۔ تو یہ مہینے میں، اس مہینے میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو قرآن نے یہ کہا شاہ رمضان الذی انزل فیہ القرآن، بات فکس ہو گئی کہ قرآن نازل ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، کسی اور مہینے میں نازل نہیں ہوا۔ پھر فرما دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو عزت والی رات میں نازل کیا، لیلۃ القدر کو یہ نازل ہوا۔ تو گویا لوح محفوظ سے جو اللہ نے، اور ایک سورہ دخان میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ برکت والی رات کہتے ہیں کہ وہ جو سورہ دخان کے اندر برکت والی رات کہی گئی ہے نا، اس سے مراد نصف شعبان کی رات ہے، جس کو شب برات بھی ہمارے ہاں کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں نصف شعبان کی رات ہے لیلۃ مبارکہ، وہ برکت والی رات ہے، اور اس کے بارے میں پھر بہت ساری باتیں کہی جاتی ہیں، جبکہ قرآن خود اس کی وضاحت کرتا ہے کہ لیلہ مبارکہ سے مراد کیا ہے۔ قرآن کی تفسیر کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن اپنی تفسیر خود کرتا ہے، ایک حصے کی تفسیر کسی دوسری جگہ پہ ہو جاتی ہے۔ پھر یہ اگلا مرحلہ ہے کہ جن چیزوں کی وضاحت نہیں ہوتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ تو قرآن نے خود وضاحت کر دی۔ اب کوئی کہتا ہے نصف شعبان کی رات لیلہ مبارکہ ہے کہ نہیں، یہ بحث اس وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جب قرآن کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن جس مہینے میں نازل ہوا ہے وہ رمضان ہے، وہ شعبان نہیں ہے، لہذا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ پھر اس کے بعد بحث ہی ختم ہو گئی کہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، اور پھر اس کا مطلب ہے کہ لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ ایک ہی رات کے دو نام ہیں، اسی کو لیلہ مبارکہ کہا گیا، اسی کو لیلۃ القدر کہا گیا، اس رات میں نازل ہوا۔ تو اس رات میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے، اور اس مہینے میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے، اور پھر 23 برس میں نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس رات اللہ نے اس کو نازل کیا ہے لیلۃ القدر میں، رمضان کے مہینے میں، تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ، ہی اللہ کا کلام ہے، تو لوح محفوظ سے اس کو آسمان دنیا پر لا کے رکھ دیا گیا۔ ایک جگہ ہے اس کا نام ہے بیت العزت۔ بیت العزت جو ہے یا بیت العزہ، وہ قرآن کے نزول کا مقام ہے۔ لوح محفوظ سے نازل ہوا، اور نازل ہو کے ایک ہی رات میں رمضان کے مہینے میں، تو یہ نازل ہو کے بیت العزہ کے اندر رکھ دیا گیا آسمان دنیا پر۔ پھر وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس کا نزول شروع ہوا۔ پھر اقرا بسم ربک الذی خلق سے بات شروع ہوئی، اللہ اکبر، ساتھ ساتھ قرآن نازل ہوتا رہا، نازل کبھی کہیں سے ہوا، کبھی کہیں سے ہوا، ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ترتیب بتائی گئی کہ یہ ترتیب قرآن کی جو نازل ہونے والی ترتیب اور ہے، جو قرآن کی اصل ترتیب ہے یہ اور ہے۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساتھ ساتھ ترتیب بتاتے رہے کہ اس کو فلاں آیت کو فلاں آیت سے پہلے رکھ دو، فلاں آیت کے بعد رکھ دو۔ یہ ساری کی ساری ترتیب گویا جس ترتیب سے قرآن آج ہمارے پاس موجود ہے، یہ ترتیب بھی اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ اس کو ہم کہتے ہیں ترتیب توقیفی۔ قرآن توقیفی ترتیب کے تحت، کیوں؟ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روایت پر موقوف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر موقوف ہے۔
آپ نے فرمایا کہ یہ اس کی 114 صورتیں ہوں گی تو اس کی 114 صورتیں ہوئیں. آپ نے فرمایا کہ وہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق جو ہے تو پہلی وہی، لیکن وہ آگے 30ویں پارے میں چلے گی. یہ ساری ترتیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لگوائی. پارے اس وقت نہیں تھے، رکوع بھی نہیں تھے، آیات تھیں اور صورتیں تھیں، اور اس کی ترتیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اللہ اکبر. تو قرآن کا نزول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 برس لگے، 22 سال 5 مہینے اور 22 دن. اس کو راؤنڈ فگر کر کے ہم کہہ دیتے ہیں 23 برس میں. یہ 22 سال 5 مہینے اور 22 دن لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوتا ہے. تو اس کا تعلق قرآن کا، اور جب یہ نازل ہوتا تھا تو ہم نے تو یہ سنا ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کاتبان وحی رکھے ہوتے تھے، کاتبین وحی رکھے تھے کہ جن کی ڈیوٹی لگی ہوتی تھی کہ وہ وحی لکھ لیا کر. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لکھوا دیتے تھے. یہ بات ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکھواتے تھے. لیکن قرآن کی حفاظت کا ذریعہ کتابت نہیں ہے. قرآن نہ اللہ کی طرف سے لکھا ہوا نازل ہوا ہے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات ملی تھی تختیوں میں لکھی ہوئی، اس طرح سے قرآن لکھا ہوا نہیں ملا. قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل ہوا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی پڑھتے تھے کہ کہیں یہ مس نہ ہو جائے کوئی چیز اور میں اس کو پڑھ لوں، اور پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی کرنے کے لیے اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں، یہ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش نہ کیا کریں. ان علینا جمعہ وقرآن. اس کو پڑھانا، اس کو محفوظ کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. جب ہم پڑھا دیں، وہی آ جائے، وہی پوری ہو جائے، 1 آیت ہے، 2 آیتیں ہیں، 10 آیات ہیں، پوری صورت ہے، آپ پوری تسلی سے سنیں اور جب وہ مکمل ہو جائے اس کے بعد پڑھیں. ہم آپ کے دل پر اس کو جما دیں گے. اللہ کی طرف سے معجزانہ طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن حفظ ہو جاتا ہے. اور جو حفظ ہو جاتا تھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا، آخر 23 سال لگے ہیں نا، تو جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا تھا ہر سال رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جبریل علیہ السلام کو سنایا کرتے تھے. جبریل علیہ السلام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے. اللہ یعرض علی جبریل. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل پر پیش کرتے تھے، جبریل قرآن سنتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے یدارسہ، دور کرتے تھے. دور کرنے کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو سنائے، دوسرا پہلے کو سنائے. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے تھے، جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے. اور ہر رمضان کے اندر قرآن کا دور ہوتا تھا. یوں قرآن محفوظ رہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو قرآن سکھایا، تعلیم کیا، تو ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ان کو بتا دیا کہ یہ سورت آئی ہے پڑھ لو. آپ نے ایسا نہیں کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ سورت نازل ہوئی ہے، یہ لے لو بھائی تو یہ پڑھ لو. وہ تو عرب تھے، عربی جانتے تھے، ان کو معلوم تھا، عربی کے معانی اور مفاہیم سے واقف تھے. تو پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم 10 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے، اور جب تک ان 10 آیات کو سیکھ کر اس پر عمل نہ کر لیتے ہم اس سے آگے نہیں بڑھتے تھے، اگلی 10 آیات نہیں سیکھتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سورہ بقرہ 8 سال میں سیکھی. ایک سورہ بقرہ
کیا سیکھتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ فرماتے ہیں مجھے سورہ بقرہ سیکھنے میں 12 سال لگے۔ وہ عمر جس کی رائے کو اللہ قرآن بنا کے نازل کرتا ہے، وہ عبداللہ بن عمر جو فقیہ صحابی ہیں، ان کو قرآن سیکھنے میں اتنا ٹائم لگتا ہے، ایک ایک سورت پہ 8 سال اور 12 سال لگتے ہیں، تو وہ کیا خیال ہے بس وہ قرآن حفظ کر کے چلے جاتے تھے؟ ہم تو 4 مہینے میں حفظ کر لیتے ہیں، زیادہ سے زیادہ سال 2 سال لگتے ہیں، یہاں مقابلے ہوتے ہیں تو جناب 4 مہینے میں حفظ کرا دیتے ہیں، ہم اتنی دیر میں حفظ کرا دیتے ہیں۔ اور کبھی سوچا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھاتے تھے ان کو، کس طرح سے قرآن سکھاتے تھے؟ قرآن حفظ ہی ہوتا تھا، وہ حافظ ہی تھے، صحابہ کرام حفظ کرتے تھے، قرآن کو یاد کرتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ صرف قرآن کے الفاظ یاد کرتے تھے، وہ معنی و مفاہیم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے تھے ان کو سیکھتے تھے، ان پر عمل کرتے تھے اور اپنے دل و دماغ میں بٹھاتے تھے کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، اس میں اللہ نے مجھے یہ کہا ہے۔ تو بہرحال جو بات میں کہنے جا رہا تھا کہ نزول کے اعتبار سے بھی قرآن کا رمضان کے ساتھ خصوصی تعلق ہے اور قرآن کا روزے کے ساتھ بھی خصوصی تعلق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تشریف فرما ہوتے تھے تو اکثر روزے سے ہوتے تھے۔ گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن پہلی دفعہ ملا، قرآن کا آغاز ہوا نزول کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے، بلکہ یہ بات بھی حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نے لکھی کہ لگتا یوں ہے کہ باقی جو گزشتہ انبیاء ہیں ان کے حالات پڑے تو سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ جس نبی کو بھی جو کتاب بھی ملی، جو صحیفہ بھی ملا ہے، وہ حالت روزہ میں ملا ہے، انہوں نے پہلے روزے رکھے ہیں، بعد میں اللہ کی طرف سے کتاب ملی۔ تو اس کا مطلب ہے نزول قرآن کا صرف رمضان سے تعلق نہیں ہے، اس کا روزے کے ساتھ بھی تعلق ہے۔ یہ کوئی خاص تعلق اللہ کی طرف سے، قرآن بھی تقویٰ پیدا کرتا ہے، روزہ بھی تقویٰ پیدا کرتا ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، روزے تمہارے اوپر فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تقوی کا سب سے بڑا ذریعہ روزہ ہے، قرآن ہے، روزہ ہے۔ لہذا اس مقصدیت کے اعتبار سے بھی روزے کا اور قرآن کا خصوصی تعلق ہے۔ اللہ اکبر! کہ جس نے اللہ کی باتیں سننی ہو، جس نے یہ سننا ہو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے، وہ قرآن پڑھنا شروع کر دے۔ قرآن پڑھے گا تو اس کو معلوم ہوگا میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی دوسری چیز ہمیشہ یاد رکھا کریں، اللہ کیا کہتا ہے قرآن پڑھنے سے پتہ چلتا ہے، بندہ اللہ سے کیا کہتا ہے یہ نماز پڑھنے سے پتہ چلتا ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ سے باتیں کرتا ہے، جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو اللہ بندے سے باتیں کرتا ہے۔ ہم کیسے لوگ ہیں کہ جب ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں ہمیں اس وقت بھی نہیں پتا ہم کیا کہہ رہے ہیں اللہ کو، اور جب اللہ ہم سے بات کر رہا ہوتا ہے ہمیں اس وقت بھی نہیں پتا کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ روزہ جس طرح باطنی صفائی کرتا ہے، گویا وہ باطنی تطہیر، وہ صفائی وہ ضروری ہے۔ جب وہ صاف صفائی ہوگی تو قرآن کا محل بنے گا انسان کا دل۔ اگر صفائی نہیں ہوگی وہ روزے والی، اللہ نے انبیاء کو روزے رکھوائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے، 3 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھتے رہے،
کیا کرتے تھے وہاں غار حرا میں؟ آپ جاتے تھے، روزہ رکھ کے جاتے تھے، اور اکثر روزہ رکھتے تھے، اور وہاں بیٹھتے تھے، اللہ کی کائنات پر غور و فکر کرتے تھے، مظاہر فطرت پر غور و فکر کرتے تھے، وہاں بیٹھتے رہے، روزہ رکھتے رہے، پھر جا کے کہیں اللہ نے، اور مفسرین لکھتے ہیں گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کروائی گئی کہ قرآن نازل ہونا ہے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر قرآن کو قبول کرنے پر تیار ہو گیا تو پھر اللہ نے قرآن نازل کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے قرآن کے ساتھ دوستی کرنی ہو وہ روزہ رکھے، روزہ رکھے گا تو اس کی باطنی کیفیت ایسی ہوگی کہ قرآن کے ساتھ اس کی دوستی ہو سکے۔ اور پھر ایک اور بات جس کی وجہ سے قرآن اور روزے کا اشتراک ہے، قرآن پڑھنے سے انسان اللہ کے قریب جاتا ہے، قرآن انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے، قرآن اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے، روزہ بھی اللہ کے ساتھ جڑنے کا ایک ذریعہ ہے۔ دونوں باتیں آپ الگ الگ سن لیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن سبب، لوگوں یہ قرآن تمہیں مل گیا ہے، اس کو عام چیز نہ سمجھو، یہ کلام اللہ ہے، کلام اللہ اللہ کی کلام ہے۔ کلام کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی صفت کلام ہے، تو جو صفت ہوتی ہے وہ ذات کا حصہ ہوتی ہے، گویا جو اللہ کی صفت کلام ہے، تو جو خصوصیات، جو خیر، جو برکتیں، جو رحمتیں ذات میں ہوتی ہیں، وہی رحمتیں، وہی خصوصیات، وہی برکتیں اس کے کلام میں ہوتی ہیں، لہذا یہ اللہ کی صفت کلام ہے۔ اور آپ جب کہتے ہیں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ اٹھائے، اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائے فقط اشرک او کفر من حلف لغیر اللہ، جس نے اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی قسم اٹھائی وہ شرک کرتا ہے یا کفر کرتا ہے۔ لیکن جو قرآن کی قسم اٹھاتا ہے نا، تو قرآن کی قسم اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی قسم اٹھانا۔ کیوں؟ یہ اللہ کا صفت کلام ہے، تو اللہ کی کلام کی، اللہ کی صفت کی قسم اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی ذات کی قسم اٹھانا۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ھذا القرآن سبب، لوگوں یہ قرآن جو ہے یہ ایک رسی ہے، طرفہ بید اللہ وطرفہ بایدیکم، ایک سرا اس کا تمہارے ہاتھ میں ہے، ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ رسی ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، ایک سرا تمہارے ہاتھ میں۔ اب جس نے اللہ سے جڑنا ہے وہ اللہ جو عرش پہ ہے، الرحمن علی العرش استوى، جو عرش پہ مستوی ہے، وہ فاصلے کے اعتبار سے انسان سے بہت دور ہے، لیکن قربت کے اعتبار سے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ اتنا قریب ہے کہ ہماری شارت سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اس اللہ کے ساتھ اگر کسی نے جڑنا ہے تو جڑنے کے لیے اللہ کا کلام اللہ نے ہمیں دے دیا، فتمسکوا بہ۔ اب جس نے اللہ سے جڑنا ہے وہ قرآن سے جڑ جاؤ، قرآن سے جڑو گے تو کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ گویا تم اللہ سے جڑ گئے۔ اور دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے نا اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ تو بس اللہ کا ہونے کے لیے، اللہ کی ذات کے ساتھ جڑنے کے لیے اللہ کی کلام کے ساتھ جڑنا ضروری ہے۔ فرمایا فتمسکوا بہ، اس کے ساتھ جڑ جاؤ۔ جڑ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا دو گارنٹیاں ہیں، ایک گارنٹی یہ ہے کہ لن تضلوا، اور دوسری گارنٹی ہے ولن تہلکوا بعدہ ابدا،
جس دن کسی فرد نے، جس دن کسی قوم نے، جس دن کسی انسان نے یہ طے کر لیا کہ آج کے بعد میں اللہ کے قرآن سے جڑ جانا چاہتا ہوں، میں اللہ کے قرآن سے جڑنا چاہتا ہوں، اور جو اللہ کے قرآن سے جڑ گیا تو سمجھ لیجئے تو اللہ سے جڑ گیا، اور جو اللہ سے جڑ گیا فرمایا اس کے بعد نہ وہ کبھی گمراہ ہوں گے اور نہ کبھی وہ تباہ ہوں گے، کبھی بھی۔ دونوں گارنٹیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا قرآن کا یہ جو وصف ہے، قرآن کی یہ جو خوبی ہے کہ اللہ کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، یہی خوبی روزے کے اندر بھی ہے۔ جو میں عرض کر رہا تھا کہ رمضان اور قرآن کا تعلق، اور پھر روزے اور قرآن کا تعلق، روزے کا خصوصی تعلق رمضان کے قرآن کے ساتھ، اسی لیے شاید پہلے روزے رکھوائے، پھر قرآن نازل کیا، پھر جب سالانہ اس کی سیلیبریشن آتی ہیں، قرآن کا دور کرنے کا سیزن آتا ہے قرآن کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں آتا ہے جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس چلے گئے، فوت ہو گئے، اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ دور کیا ہے قرآن کا، گویا قرآن مکمل بھی ہو چکا تھا اور 2 دفعہ دور کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تراویح میں قرآن پورا پڑھنا کوئی ضروری تھوڑا ہے، آپ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ تراویح پڑھ لیں، آپ گھروں میں بیٹھ کے تراویح پڑھ لیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ کہتے ہیں نا، ہاں سن لیجئے، جو بندہ اکیلا قیام اللیل کرتا ہے گھر میں، اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت ہے، اس کی فضیلت اس لیے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے قیام اللیل فرماتے تھے، صحابہ کرام اکیلے قیام اللیل فرماتے تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اکیلے قیام فرماتے تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اکیلے قیام فرماتے تھے۔ پہلی دفعہ جماعت شروع ہوئی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی، لیکن اس کا طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 راتیں قیام فرمایا ہے باجماعت، 23ویں رات، 25ویں رات اور 27ویں رات آپ نے قیام کروایا، جماعت کا طریقہ بتا دیا، جس نے جماعت کے ساتھ پڑھ رہا ہو جماعت کے ساتھ پڑھ۔ لہذا لوگ فضیلت کی بات کرتے ہیں تو فضیلت اسی بات کو ہے کہ اکیلا پڑھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر و بیشتر اکیلا پڑھتے تھے۔ لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جو باجماعت پڑھنے والے کو ملتی ہے، اکیلے پڑھنے والے کو نہیں ملتی۔ وہ فضیلت پتہ کیا ہے؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب 23ویں رات کو قیام فرمایا تو 1/3 رات قیام فرمایا، جب آپ نے 25ویں رات کو قیام فرمایا، باجماعت کروائی، تو آپ نے آدھی رات تک قیام کیا۔ یہ باجماعت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو جس رات آدھی رات تک قیام کیا نا، اب اندازہ کریں تراویح پڑھانے والے، قیام کرانے والے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، اللہ کا قرآن پڑھا جا رہا ہو، مسجد نبوی ہو، تو لوگوں کو کیا سرور آتا ہوگا۔ تو صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ آپ نے ساری رات ہی ہمیں تراویح پڑھائیں، ساری رات قیام کروائیں، تراویح کا لفظ تو بعد میں آیا، اللہ کے رسول میرا دل کرتا ہے آپ ساری رات قیام کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو، جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، من قام مع الامام، سن لو باجماعت کیا فائدہ ہوتا ہے، فرمایا جس نے امام کے ساتھ قیام کیا، حتی ینصرف الامام، اور اس وقت تک امام کے پیچھے قیام کرتا رہا جب تک امام اپنا مصلی نہیں چھوڑ دیتا، یہ اس کے پیچھے کھڑا رہا، فرمایا کتب لہ قیام لیلۃ، اس کو پوری رات کے قیام کا ثواب مل جاتا، ایسے ہے جیسے اس نے پوری رات قیام کیا۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ جو 20 تراویح والوں کے پیچھے 8 پڑھتے ہیں نا، ان کو یہ ثواب نہیں ملتا، اور جو لوگ امام ابھی وتر پڑھا رہا ہوتا ہے اور چھوڑ کے درمیان میں سے چلے جاتے ہیں کہ ہم وتر صبح پڑھیں گے،
उनको भी यह सवाब नहीं मिलता, इसलिए कि इमाम ने तो भी मसल्ला नहीं छोड़ा, आप मसल्ला छोड़ के जा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपको वो सवाब नहीं मिलता। जिसने ये सवाब लेना है उसको उस वक्त तक इमाम के पीछे खड़े रहना है जब तक इमाम मसल्ला नहीं छोड़ता। तो ये जो पूरा कुरान पढ़ना, पूरा कुरान मुकम्मल कराना, ये गोया वो सुन्नत है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील के साथ कुरान का दौर करके फरमाया करते। वो जिब्रील के साथ दौर करते थे, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात थी। हम यहां अगर इस नीयत से कर लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां दौर फरमाते थे, हम भी कुरान का दौर करें, तो इंशाअल्लाह इसमें भी अजर है। और रोजा क्या करता है, जैसे कुरान जोड़ता है इंसान को अल्लाह से, मैंने अर्ज कर दी बात, इसी तरह रोजा भी इंसान को अल्लाह से जोड़ता है। वो हदीस सुनी हुई है आपने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है अस्सौमु ली व अना उज्जा बिही। एक उसकी किरात तो यह है अस्सौमु ली व अना अज्जी बिही, रोजा मेरा है, मेरे लिए है। हालांकि सारी इबादत अल्लाह के लिए है, लेकिन खालिस रोजे के लिए फरमाया, सिर्फ रोजे के लिए फरमाया कि अस्सौमु ली, रोजा मेरा है, मेरे लिए है। व अना अज्जी बिही, एक किरात तो यह है कि मैं ही इसकी जजा दूंगा, जितनी मैं चाहूंगा मैं जजा दूंगा। और दूसरी किरात इसकी यह है वह अना उज्जा बिही, रोजा मेरे लिए है और मैं खुद उसकी जजा बन जाता हूं। गोया जो रोजा रखता है मैं उसको मिल जाता हूं बतौर जजा के। अल्लाह ताला मुझे और आपको कुरान और रमजान दोनों से इस्तिफादा करने की तौफीक अता फरमाए।